چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئے قرآن سیکھیں۔ آئیں قرآن سیکھیں۔ اور ہمارے پاس ہمارے اس پروگرام میں بہت سارے انٹرسٹنگ سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس بہت پیارے پیارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، کتنی بار؟ ایک بار۔ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئے پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ رحمان سیکھ رہے تھے، اور سورہ رحمان کی 73 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ مزید ہم 2 آیات کی تلاوت کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو پیارے بچوں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں میم ساکن ہے۔ کیا ہے؟ میم ساکن۔ میم ساکن ہے، اور اس کے بعد یا آ رہا ہے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بچوں؟ اظہار شفوی۔ اظہار شفوی ہوتا ہے، اور اظہار شفوی میں ہم گناہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی ہم گناہ نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے طا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ طا لکھا ہوا ہے، اور یہ ساکن ہے۔ پیارے بچوں، طا حروف کلکلہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف کلکلہ نہیں، حروف کلکلہ میں سے۔ کن میں سے؟ حروف کلکلہ میں سے ہے، اور حروف کلکلہ جب ساکن ہو تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، جب ہم اس آیت کی تلاوت کریں گے تو طا میں آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی، ٹھیک ہے؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے ثا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ثا ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں، اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے ثا، دوسرا حرف ہے سین، اور تیسرا حرف ہے صاد۔ پیارے بچوں، جب ہم ثا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، لیکن جب ہم سین اور صاد کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ ثا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، لیکن ان دونوں میں سیٹی کی آواز آئے گی۔ لیکن ان دونوں میں بھی ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ سین کو ہم باریک پڑھتے ہیں اور صاد کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ میں سے۔ اب پیارے بچوں، یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ ثا لکھا ہوا ہے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھیں نون پر تشدید ہے۔ کیا ہے؟ تشدید ہے، نون پر تشدید ہے۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جب بھی نون پر تشدید ہو یا پھر میم پر تشدید ہو تو وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں، ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے اور ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کریں گے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن ہے، اور اس کے بعد آ رہا ہے سین۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد
حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اخفا ہوتا ہے. اور پیارے بچوں اخفا میں ہم غنہ کرتے ہیں. یہاں پر بھی آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین آ رہا ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا اور یہاں بھی ہم غنہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں با ساکن ہے. کیا ہے؟ با ساکن. جیسا کہ میں نے آپ کو طا کے بارے میں بتایا کہ طا حروف کلکلہ میں سے ہے، اسی طرح با بھی حروف کلکلہ میں سے ہے. اور آپ کو ابھی ہی بتایا کہ جب حروف کلکلہ ساکن ہوں تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں با ساکن ہے، یہاں پر بھی کلکلہ خوب ظاہر ہوگا اور آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں میم ساکن ہے. ٹھیک ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے واو. میں نے ابھی ہی بتایا کہ جب میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفوی ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا اور یہاں بھی ہم غنہ نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ زبر. الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ ہوتا ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر جزم یا تشدید آ جائے تو وہاں پر مد لازم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مد لازم. اب یہاں پر آپ دیکھیں الف مدہ ہے اور اس کے بعد تشدید آ رہی ہے تو یہاں کیا ہوگا؟ مد لازم. سب مل کر بتائیں. مد لازم. مد لازم ہوگا. اور مد لازم کو پیارے بچوں ہم 3 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں. کتنا کھینچتے ہیں؟ 3 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو اسے بھی ہم 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں یا پر تشدید ہے. کیا ہے؟ تشدید. ٹھیک ہے بہت سارے بچے اس میں مسٹیک کرتے ہیں کہ یا کی تشدید کو ظاہر نہیں کرتے. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے تشدید ظاہر ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ بعض بچے اسے جیم سے بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے فبی آئی جی پڑھتے ہیں یا جیم جیسی آواز آتی ہے تو آپ نے یہ بھی نہیں کرنا بلکہ اسے یا ہی کے مخرج سے پڑھنا ہے. اسے پڑھیں گے فبی آئی فبی آئی. فبی آئی فبی آئی. فبی آئی. فبی آئی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ الف مدہ. کیا ہوگا؟ الف مدہ. الف مدہ ہوگا. اور میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ حروف مدہ کے بعد جب حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو وہاں پر مد متصل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مد متصل. اب یہاں پر آپ دیکھیں الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں کیا ہوگا؟ مد متصل. مد متصل ہوگا. ٹھیک ہے اور مد متصل کو ہم 2 یا 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں تو اسے بھی ہم 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں پیارے بچوں را پر زبر ہے تو را کو ہم پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں با حروف کلکلہ میں سے لیکن اس پر تشدید ہے. میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جب حروف کلکلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں. کس طرح پڑھتے ہیں؟ جماؤں کے ساتھ. جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو یہاں پر ہم با کو جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے رال. کیا لکھا ہوا ہے؟ رال. رال میں سیٹی کی آواز نہیں آتی. بہت سارے بچے یہاں پر بھی مسٹیک کرتے ہیں کہ اسے تکذبان پڑھتے ہیں. یہ غلط ہے. ٹھیک ہے اسے ہم پڑھیں گے تکذبان. تکذبان. سارے مل کر پڑھیں تکذبان. تو پیارے بچوں یہ قواعد تو ہمارے مکمل ہو گئے. ٹھیک ہے اب آئیے ہم ان آیات کی مل کر تلاوت کرتے ہیں. لم یطمثہن. لم یطمثہن. اچھا پیارے بچوں طا میں کلکلہ بھی ہوگا اور طا حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے اسے موٹا بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے اور ثا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ان دونوں باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے. لم یطمثہن. لم یطمثہن. مسہن نہیں. لم یطمثہن. لم یطمثہن. لم یطمثہن. لم یطمثہن. لم یطمثہن. لم یطمثہن. اچھا میں نے ابھی بھی بتایا نا کہ طا میں کلکلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے لم یطمثہن نہیں لم یط. ٹھیک ہے یط. اور دوسرا یہ کہ مسہن نہیں ہے یہ مثہن. ٹھیک ہے سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. لم یطمثہن. لم یطمثہن. لم یطمثہن. لم یطمثہن. ابھی بھی غلطی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے لم یطمثہن. لم یطمثہن. لم یطمثہن. لم یطمثہن. لم یطمثہن. لم یطمثہن. انس قبلہم. انس
قبلهم إنس قبلهم إنس قبلهم ولا جان ولا جان ولا جان ولا جان لم يطمثهن لم يطمثهن لم يطمثهن لم يطمثهن سیٹی کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ لم يطمثهن لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان إنس قبلهم ولا جان انس قبلهم ولا جان إنس قبلهم ولا جان چلیں اب آپ میں سے کون مجھے یہ آیت سنائے گا؟ چلیں آپ سنائیں. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن بیٹا یہاں قا میں میں نے جیسا کہ بتایا تھا کہ کلکلا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں کلکلا کر کے پڑھیں گے، اسے پڑھیں گے لم یطمثہن. پڑھیں، لم يطمثهن پھر سے پڑھیں لم يطمثهن لم یطمثہن. لم يطمثهن. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ سا میں سیٹی کی آواز نہ آئے، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے پڑھا، اور بھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں لیکن اس کی بار بار پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. چلیں اگلی آیت پڑھتے ہیں. فَبِأَيِّ فبأي فَبِأَيِّ فبأي آلاء 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 نہیں آلاء آلاء ربكما 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 تكذبان 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 فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سب مل کر ایک ہی آواز میں پڑھیں، ٹھیک ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے؟ چلیں آپ سنائیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن بیٹا اس بات کا خیال رکھیں کہ یا میں جیم جیسی آواز نہ آئے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر کھڑا زبر ہے، کیا ہے؟ کھڑا زبر. کھڑا زبر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں مد متصل ہے، اسے 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں کو برابر نہیں کھینچنا، اسے 1 الف کے برابر کھینچنا ہے اور اسے 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسے صرف 1 الف کے برابر کھینچیں گے، آپ نے اسے بہت زیادہ کھینچ کر پڑھا، تو ایسا نہیں کرنا. جس مد کو جتنا کھینچنا ہے، الف مدہ کو جتنا کھینچنا ہے، حروف مدہ کو، کھڑی حرکات کو جتنا کھینچنا ہے اتنی ہی مقدار تک کھینچیں گے، کم یا زیادہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور بھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، اس کی پریکٹس کریں، بار بار پڑھیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا سیگمنٹ آئیں پڑھیں قرآن. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے، یہ ہے مدرسۃ المدینہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. میں 7:45 بجے مدرسے آ جاتا ہوں، پھر اپنے درجے کے اندر جاتا ہوں، وہاں پہ ہم اشراق چاش کی نماز ادا کرتے ہیں. میں اشراق چاش کی نماز ادا کرنے کے بعد دعائے مدینہ ہوتی ہے، دعائے مدینہ میں شرکت کرتا ہوں میں. اس کے بعد ہم پھر اچھے انداز سے درجات میں لائن بنا کر جاتے ہیں. درجے میں جانے کے بعد ہماری حاضری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہمارا سبق شروع ہو جاتا ہے. سبق کے بعد سب کی منزل ہماری سنی جاتی ہے. اس کے بعد ہم تلاوت کی پریکٹس کرتے ہیں، یعنی مشق کرتے ہیں. مشق کرنے کے بعد پھر ہم نصاب اپنی دہراتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا 12:30 بجے کا کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر ہم سنت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں. پھر اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد ہمارے قاری صاحب ہمیں سبق دیتے ہیں جو ہمیں گھر سے یاد کر کے آنا ہے. ایسے ہم روزانہ اپنا سبق پابندی سے یاد کر کے آتے ہیں. اور پھر ہماری 4 بجے چھٹی ہو جاتی ہے. یہ ہمارا مدرسۃ المدینہ
1992 سے قائم ہے۔ اس مدرسۃ المدینہ کے اندر تقریباً الحمدللہ ثم الحمدللہ 2500 کے قریب بچے ناظرہ قرآن پاک مکمل کر چکے ہیں، اور ثم الحمدللہ تقریباً 200 سے زائد حفاظ اس مدرسۃ المدینہ سے حفظ القرآن کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اسی مدرسۃ المدینہ کے اندر عصری علوم کا بھی آغاز ہو چکا ہے، کہ جس کے اندر بچے حفظ و ناظرہ کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر سکیں گے۔ اور ہماری خوش نصیبی کہ اسی مدرسۃ المدینہ کے اندر ہم نے الحمدللہ ناظرہ لیب، یعنی جدید تقاضوں کے طریقے کے مطابق بچوں کو قرآن پاک بآسانی سکھا سکیں گے۔ اور دارالقراءت کا بھی شعبہ الحمدللہ ہمارے یہاں قریب شروع ہونے جا رہا ہے، کہ جس کے اندر ہم پروفیشنل لیول کے اندر بچوں کو قراءت سکھا سکیں گے، جس کے اندر ہمارے بچے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پر بھی قراءت کے اندر مقابلوں میں حصہ لے سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے مدرسۃ المدینہ کی ایک اور برانچ دیکھی۔ اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر بھی ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں، آج ہم آپ کے ساتھ قرآن پاک کا ایسا واقعہ شیئر کریں گے جس میں ایک باغ کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ ایک باغ۔ باغ کا ذکر ہے، گارڈن کا ذکر ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا باغ والوں کو جانچا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس باغ کو کاٹ لیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مکے کے کافروں کو مال و دولت شکر ادا کرنے کے لیے دی تھی۔ کس لیے دی تھی؟ شکر ادا کرنے کے لیے۔ شکر ادا کرنے کے لیے دی تھی، تکبر کرنے کے لیے نہیں دی تھی۔ تو جب انہوں نے تکبر کیا اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، تو ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کہ یا رب انہیں ایسی قحط سالی یعنی کھانے پینے کی چیزوں کی کمی میں مبتلا فرما جیسی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی۔ یعنی حضور علیہ السلام نے کفار قریش کے لیے، کفار مکہ کے لیے یہ دعا کی کہ یا اللہ، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تھا اور کھانے پینے کی چیزوں میں کمی ہو گئی تھی، اب تو کفار مکہ پر بھی ایسا ہی قحط لا۔ تو حضور علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور کفار مکہ کو بھوک اور قحط کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا، جیسا کہ باغ والوں کو کیا گیا تھا۔ چنانچہ کفار مکہ بہت زیادہ بھوک کی وجہ سے مرے ہوئے جانور اور ہڈیاں تک کھا گئے۔ یعنی اتنا قحط ان پر آیا کہ انہیں اتنی بھوک لگی کہ انہوں نے مرے ہوئے جانور اور ہڈیاں کھانا بھی شروع کر دی۔ ان کے پاس کھانے کے لیے اور کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے ہڈیاں کھانا شروع کر دی، مردار جانور کھانا شروع کر دیے۔ تو یہ کفار مکہ کا حال تھا۔ اب انہیں مثال دی گئی باغ والوں کے ساتھ۔ اب یہ باغ والے کون ہیں، ان کا کیا واقعہ ہے، آئیے وہ واقعہ سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس آیت میں جس باغ کی مثال دے کر اس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہ باغ یمن کے شہر صنعاء سے 6 میل دور تھا۔ کتنا دور تھا؟ 6 میل دور۔ 6 میل دور تھا۔ اس باغ کا مالک ایک نیک شخص تھا اور وہ باغ کے فروٹس یعنی پھل بہت سے غریبوں کو دیتا تھا۔ اس کی عادت یہ تھی کہ جب باغ میں جاتا تو غریبوں کو بلا لیتا اور زمین پر گرے ہوئے پھل غریبوں کو دے دیا کرتا تھا۔ یعنی جو پھل اسے زمین پر گرے ہوئے نظر آتے وہ غریبوں کو دے دیا کرتا تھا۔ پھر باغ میں بستر بچھا دیے جاتے تھے اور جب پھل توڑے جاتے تھے تو جتنے پھل بستروں پر گرتے تھے وہ بھی غریبوں کو دے دیے جاتے تھے۔ پھر جو اپنا حصہ ہوتا تھا اس سے بھی وہ 10واں حصہ نکال کر غریبوں کو دیتا تھا۔ اسی طرح کھیتی کاٹتے وقت بھی اس نے غریبوں کے حقوق بہت زیادہ مقرر کیے ہوئے تھے۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے 3 بیٹوں کو یہ باغ ملا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مال بہت کم ہے اور خاندان بہت بڑا ہے، اس لیے اگر والد کی طرح ہم بھی خیرات کرتے رہے، ہم بھی غریبوں کو مال دیتے رہے، ہم بھی غریبوں کو پھل فروٹ دیتے رہے تو ہم بھی غریب ہو جائیں گے۔
اس پر انہوں نے آپس میں مل کر قسمیں کھائیں کہ صبح سویرے لوگوں کے اٹھنے سے پہلے ہی باغ میں چل کر پھل توڑ لیں گے تاکہ غریبوں کو خبر نہ ہو۔ پھر یہ لوگ تو قسمیں کھا کر سو گئے، اور اللہ پاک کے حکم سے رات میں اس باغ کو ایک آگ نے پکڑ لیا، اس باغ میں آگ لگ گئی اور ان لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر جب انہیں ان باتوں کا علم ہوا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے اور پھر سچے دل سے اللہ پاک سے توبہ کی، جس پر اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور انہیں اس سے بھی بہتر باغ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملا؟ اس سے یہ ہمیں سبق ملا کہ اللہ پاک ہمیں جو بھی نعمت عطا فرمائے ہمیں اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے، اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، کہ تکبر کرنا بہت ہی بری بات ہے، تو ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے اور اللہ پاک کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر نعمت پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے ہمارے غلام مرتضیٰ بھائی اور دوسری طرف ہے احمد بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے کمپٹیشن کے رول سن لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 10 پوائنٹس۔ لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں۔ آپشنز لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 5 پوائنٹس۔ لیکن اگر غلط جواب دیا تو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا سوال ہے غلام مرتضیٰ بھائی سے۔ آپ یہ بتائیں، جبریل امین علیہ السلام کس صحابی کی شکل میں وحی لے کر حاضر ہوتے تھے؟ آپشنز: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یا پھر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کی شکل میں حضرت جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوا کرتے تھے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے، کیونکہ غلام مرتضیٰ بھائی نے آپشن لے لیا ہے۔ جی احمد بھائی، آپ بتائیں کون سے نبی علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے؟ آپشنز: حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے وہ نبی ہیں جو مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس، کیونکہ احمد بھائی نے بھی آپشن لے لیا ہے۔ جی غلام مرتضیٰ بھائی، آپ یہ بتائیں مصر کس صحابی کے زمانے میں فتح ہوا؟ آپشنز: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس۔ جی احمد بھائی، آپ بتائیں وہ کون سی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی؟ سورۃ التوبہ۔ سورہ توبہ وہ صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ جی غلام مرتضیٰ بھائی، آپ بتائیں ذبیح اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ آپشنز: حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یا پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ آپ کا جواب غلط ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ذبیح اللہ ہے، تو اس سوال میں آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ جی احمد بھائی، آپ بتائیں وہ کون سا اسلامی مہینہ ہے جس میں ہم قربانی کرتے ہیں؟ ذوالحجہ۔ ذوالحجہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ جی غلام مرتضیٰ بھائی،
آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک اونٹنی کا نام بتائیں. آپشنز: قصوہ، براق یا پھر یافور. قصوہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام ہے. کیا لگتا ہے جواب درست دیا ہے؟ جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس. جی احمد بھائی آپ بتائیں سیف اللہ کن صحابی کا لقب ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس. جی غلام مرتضیٰ بھائی یہ اب آپ کا آخری سوال ہے. آپ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس وقت ہوئی؟ صبح صادق کے وقت ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صبح صادق کے وقت ہوئی. آپ کا جواب درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس. اور اسی کے ساتھ ہمارے غلام مرتضیٰ بھائی کا ٹوٹل ہے 25 پوائنٹس. اب آپ کا آخری سوال ہے. آپ بتائیں حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7. حروف مستعلیہ 7 ہیں. آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس. اور اسی کے ساتھ ہمارے احمد بھائی کا ٹوٹل ہے 45 پوائنٹس. تو کون ونر ہے؟ احمد بھائی. احمد بھائی. لیکن انشاءاللہ دونوں کو انعامات دیے جائیں گے. یہ لیں احمد بھائی. جزاک اللہ. آمین. جزاک اللہ خیر. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا. ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا.